السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ میں یہاں سے بات شروع کروں گا۔ ابھی میں نے ایک آپ کی ٹیمپلیٹ دیکھا، کسی چینل پہ چل رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ مثلا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس جو ہے وہ ٹی وی چینل کوٹ کر رہا تھا۔ میں چیف جسٹس صاحب کا وہ اصل ریمارکس تو میں نے نہیں سنا، لیکن جو ٹی وی میں کوٹ ہوا اس کو جب میں نے دیکھا ہے تو اس پر لامحالہ جب پبلک پراپرٹی ہوتی ہے تو اس پہ آپ کی رائے تو آنی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو اسٹیٹمنٹ تھا کہ جناب علی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بہت بڑی جماعت ہے، عمران خان صاحب بہت بڑی جماعت کے رہنما ہیں، اور اسی قسم کی بہت ساری باتیں ایک سیاسی جماعت کی قابلیت، اس کی بڑائی، اس کی اہمیت کے بارے میں ڈسکشن تھا اس میں۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال اٹھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ بعض اور بڑے اہم ترین سابق ججز نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے، وکلا نے بھی کوٹ کیا ہے، لیکن میں نے اس سے پہلے یہ چیز کوٹ کی تھی کہ اگر کوئی شخص کو کسی سیاسی جماعت میں، اور خاص طور پہ اس شخص کو جو کسی آئینی عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، کسی آئینی ادارے کے اہم ترین منصب پہ وہ فائز ہے، اس کو اس قسم کے ریمارک سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کسی سیاسی جماعت سے اس کی وابستگی کا تاثر پیدا ہوتا ہے، اور اگر ایسا تاثر پیدا ہو گیا کہ پاکستان کی اہم ترین آئینی ادارے، اہم منصب کا کوئی شخص یا سربراہ اپنے آپ کا کسی سیاسی جماعت سے مرعوب ہے، کسی سیاسی جماعت کو بڑا سمجھتا ہو، بھائی وہ پی ٹی آئی پورے پاکستان کی نہیں، پوری دنیا کی جماعت کی نمائندگی بھی کرتی ہو، تب بھی اہم ترین آئینی ادارے میں موجود کسی منصب میں بیٹھے ہوئے، کسی اہم ترین منصب میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے کہ یہ بہت بڑی جماعت ہے، یا یہ فلاں ہو رہا ہے، اور الیکشن ایسے ہے، اور اسمبلی سے یوں کیا جا رہا ہے، اور ان کی اس طرح کی بات، مطلب کسی طور پر بھی یہ تاثر نہیں آنا چاہیے کہ آپ کسی سیاسی جماعت سے، آپ کا کام قانون اور آئین کے تحت ایک عام آدمی پاکستان کا آتا ہے یا ایک بادشاہ آتا ہے، اس سے مرعوب ہوئے بغیر آپ کو فیصلہ دینا ہے۔ ماضی میں قاضی کیا کرتے تھے؟ وہ یہی کرتے تھے کہ جی خلفائے راشدین بھی اگر کھڑے ہیں تو قاضی نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ خلیفہ وقت ہے یا یہ عام ایک صحابی ہے، یا ایک عام شخص ہے، یا ایک عام بدو ہے۔ اس کے فیصلے قانون اور آئین کے مطابق ہوتے تھے، اور ان کے جملوں سے یہ ادائیگی بھی کہیں سے نہیں نظر آتی تھی، یا اس قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ نظر نہیں آتی تھی کہ وہ اس منصب سے مرعوب ہو رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ہمارے یہاں علماء سو بھی ہیں، بڑے بڑے عالم بھی ہم نے دیکھے ہیں، ہم نے ایسے لوگوں کو، ایسے عالم کو بھی دیکھا ہے جو آپ کے آج کل کے دور میں بھی ایسے عالم موجود ہیں، ایسے مفتی موجود ہیں جو بادشاہ کی تعریف میں یا بادشاہ کی بڑائی میں جو ہے وہ قصیدے پڑھتے ہیں، اور ایسے بھی عالم ہم نے دیکھے ہیں کہ اس وقت کے بادشاہ ان سے ملنا چاہتے تھے اور انہیں بلاتے تھے، وہ ان کے دربار میں نہیں آتے تھے، اور یہ مولوی اور یہ علماء یا یہ آپ کے عالم ان کے دربار میں بیٹھ کر اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کب وہ بادشاہ کی شان میں قصیدے پڑھیں۔ اور کچھ عالم ایسے تھے کہ بادشاہ جن سے ملنا چاہتا تھا لیکن وہ ان کے دربار میں نہیں آتے تھے، ایون بادشاہ اپنی پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ ان کے دربار میں حاضر ہوتا تھا اور وہ نہیں ملتے تھے، باہر بیٹھے رہتے تھے۔ تو بڑا فرق ہوتا ہے، تو منصب کا بڑا فرق ہے۔ اگر اہم ترین منصب اور اہم ترین عہدے منصب سے اور اہم ترین ادارے سے اگر عام لوگوں کو یہ تاثر ملنا ہو جائے کہ یہ تو
یہ بڑائی سے مروب ہو جاتے ہیں یا بڑی چیز سے مروب ہو جاتے ہیں، بادشاہت سے مروب ہو جاتے ہیں، بڑی پارٹی سے مروب ہو جاتے ہیں اور پھر ادائیگی بھی کرتے ہیں، تو پھر وہ انصاف کیا کر سکے گا؟ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں ہر قانون آئین کے لحاظ سے یہی الفاظ ایک باشعور آدمی کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ کسی سیاسی جماعت سے مرعوب ہو کر اتنی بڑی گفتگو کر رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو اس منصب پہ بٹھایا ہے جہاں سب برابر ہیں، تو پھر آپ کو وہ منصب چھوڑ کے اسے داغدار کر کے، اس منصب کو داغدار کر کے، اس ادارے کو داغدار کرنے کے بجائے اس سیاسی جماعت کو جوائن کرنا چاہیے۔ ایک تو میری یہ بات ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، میں نے دیکھا اور اس میں جو چینل نے چلایا تھا وہ میرے پاس ہے، ایگزیکٹ ورڈز میں نے میرے موبائل میں ہے، لیکن مدعا یہی تھا کہ آپ کسی سیاسی جماعت اور کسی سیاسی جماعت کے سربراہ سے مرعوب ہو کر اگر ریمارکس دیں گے اور وہ ریمارکس عام آدمی تک جائے گا تو اس سے یہی سوال اٹھے گا کہ اگر آپ کو سیاسی چیزوں میں انوالو ہونا ہے تو پھر آپ اور کسی سیاسی پارٹی کی تعریف کرنی ہے تو پھر اعلیٰ ترین اہم ترین منصب کو چھوڑ کر، اس ادارے کو چھوڑ کر سیاسی جماعت جوائن کر لیں، تو پھر زیادہ بہتر طور پر آپ ایکسپریس کر سکیں گے اپنے خیالات کو۔ دوسری طرف فواد چودھری ہیں، سننے میں آ رہا ہے شیخ رشید ہے۔ شیخ رشید تو کی ضمانت نہیں ہوئی اور نہ ضمانت ہونی چاہیے ان کی، کیونکہ انہوں نے جو پاکستان کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیے ہیں، جو پاکستان کے بارے میں الفاظ ادا کیے ہیں، جو پارلیمنٹ کے بارے میں، جو لوگوں کے بارے میں، وہ اتنے خطرناک ہیں کہ اس شخص کو کسی بھی صورت میں باہر نہیں آنا چاہیے اور اس کا مکمل طور پر احتساب ہونا چاہیے میرٹ کے اوپر، ایسے نہیں، میرٹ پہ ہونا چاہیے اور کوئی معافی بھی نہیں ملنی چاہیے۔ دوسری طرف فواد چودھری آج سے نہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی یا دوسری سیاسی جماعت میں جانا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے قریب ترین لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں اب عمران کو مزید ڈیفینڈ نہیں کر سکوں گا۔ لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ آپ معافی تو چاہ رہے ہیں کہ میں مزید آپ کو عمران خان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکوں گا، لیکن عمران خان کی تباہی میں بھی آپ کا بہت بڑا رول ہے، اس کو اس مقام تک پہنچانے میں بھی بہت بڑا رول ہے۔ حالانکہ عمران خان کی انا، اکڑ اور انکمپیٹنسی، یہ ساری چیزیں شامل ہیں جو ان کو آج اس نہج تک پہنچا چکی ہیں کہ وہ بند کمرے میں، بند گلی میں ہم کہہ رہے تھے نا، اب تو یہ بند کمرے میں چلے گئے اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں، کبھی صدر بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور غیر آئینی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، کبھی اسی طریقے سے کچھ اور لوگ اداروں میں موجود ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور غیر آئینی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے، وہ چاہے وہ کسی بھی، لیکن حکومت وقت کہاں سے ہو رہی ہے آج؟ چاہے حکومت وقت تو صدر کے خلاف بھی اقدامات کرنے کے لیے اپنا ایکشن کر سکتی ہے، اداروں میں موجود، آئینی اداروں میں موجود، اہم ترین منصب میں موجود غلط اسٹیٹمنٹ دینے والوں کی بھی جو ہے وہ آپ کے احتساب ہو سکتا ہے۔ لیکن حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ تو صرف 83 اراکین کو پارلیمنٹ کا کابینہ کا حصہ بنا دیا۔ بھائی وہ پیسہ لیں نہ لیں، وہ آپ کے فیس لیں نہ لیں، لیکن سوال تو یہ آ رہا ہے نا کہ ایک ایسی حکومت جو معاشی طور پر اس وقت کرائسس میں حکومت بھی ہے، ملک بھی ہے اور بہت بڑا اس وقت ملک کو معاشی بحران ہے، وہاں پر موجودہ حکومت، اتحادی حکومت کی کابینہ جو ہے وہ 83 افراد سے تجاوز کر جاتی ہے، اور جہاں پر پورٹ فولیو بھی کم پڑ گیا ہے، کرسیاں بھی کم پڑ گئی ہیں، لیکن سگنیچر کابینہ بڑھانے میں کوئی ثانی نہیں ہے شہباز شریف حکومت کا۔ شرم آنی چاہیے موجودہ حکومت کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حکومت اگر عوام کے لیے آئی ہے، سیاست نہیں ریاست بچانے آئی ہے، تو پھر اس کو یہ جو 83 اراکین لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور کون سے 83 اراکین پاکستان کو موجودہ معاشی مسائل سے نکال رہے ہیں؟ بھائی ایک ہی یا 2 یا 3 منسٹری ہوگی جو اس وقت کام کر رہی ہے وزیر اعظم کے ساتھ، باقی تو سب پورٹ فولیو لے کے گھوم رہے ہیں۔ آپ تنخواہ لیں نہ لیں، لیکن اتنی بڑی کابینہ کے
جب آپ دیتے ہیں اور ان کے پورٹ فولیو دیتے ہیں ان کو مختلف ڈپارٹمنٹ، تو اس کا دوسری جگہ سے وہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں، دوسری جگہ سے وہ فائدے لیتے ہیں، جس کا ایک انڈائریکٹلی بوجھ عوام پہ پڑتا ہے۔ تو شرم آنی چاہیے، بالکل شرم آنی چاہیے اس حکومت کو۔ حالانکہ اس حکومت کی کارکردگی کے اوپر ابھی کیونکہ 8 مہینہ ہوئے ہیں، وہ میجر سوال نہیں اٹھ رہا ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ 83 کی کابینہ یا 90 کی کابینہ بنا کر انجوائے کریں اس حکومت کو۔ اور صحیح کہا رانا ثناء اللہ نے، میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یا کل میں ایک بیان دیا جو میری نظر سے گزرا کہ شاید پی ایم ایل این آئندہ آنے والے الیکشن میں یا آئندہ آنے والے وقت میں وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو اس کا پہلے مقام تھا۔ آخر کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ آپ کی آج کی جو کارکردگی ہے ایز اے حکومت، وہ اگر 5 افراد یا 10 کابینہ کے ساتھ کر رہے ہوتے تو ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، آپ ناکام بھی ہو رہے ہوتے تب بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے کہ نہیں یار انہوں نے کابینہ چھوٹی رکھی ہے، فائٹ کر رہے ہیں، بحران بہت بڑا ہے، معاشی مسائل پہلے سے تھے، حکومت اکیلے کیا کر سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک طرف آپ کا رونا ہو اور دوسری طرف آپ کا کھیلنا ہو، 83 اراکین ہو، تو یقیناً پھر رانا ثناء اللہ کی بات صحیح ہوتی ہے کہ آنے والے وقت میں پی ایم ایل این یا موجودہ حکومت کو وہ پذیرائی عوام میں نہیں ملے گی جو پہلے ملتی رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے میاں نواز شریف کو یا آصف علی زرداری کو یا مولانا فضل الرحمان کو، جو بھی اس کے مین اتحادی ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ وقتی طور پر اس حکومت میں اپنے لوگوں کو کھپا تو دیں گے، ان کو خوش کرنے کے لیے پورٹ فولیو دے کے کابینہ میں شامل تو کر دیں گے، ان کو وزیر تو بنا دیں گے، لیکن اس کا اچھا ایفیکٹ عوام میں نہیں جائے گا، اور رزلٹ الیکشن کے وقت دیکھیے گا کہ آپ کو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کی جو بھی حرکتیں ہیں وہ بھگت رہے ہیں، بھگتیں گے، اور اب بند گلی کے بجائے بند کمرے میں آ چکے ہیں، لیکن اور وہ اپنی بند کمرے سے مزید اپنے آپ کو ایک اور کالی کوٹری میں بند کرنا چاہتے ہیں۔ حالات ایسے ہی پیدا ہو چکے ہیں، لیکن آپ لوگ بھی بری الذمہ نہیں ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ کہاں گئی عدالت جو یہ دیکھے کہ یہ موجودہ حکومت، آپ کو بڑی پارٹی تو نظر آ رہی ہے، بڑی سابق وزیر اعظم تو نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ حکومت 83 اراکین اور اتنے بڑا معاشی بحران، یہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ڈاکٹر دانش شویہ دیجیے، اللہ حافظ۔